السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ یقیناً ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور قرآن مجید کی اس منزل کو بھی آہستہ آہستہ سر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ مراد اس کو اچھی طرح سے اس کی ادائیگی، اس کے مخارج، صفات اور قواعد کے ساتھ سیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ تطبیق ہی اسی لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو مزید ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ قواعد کا بھی پتہ ہو کہ ان حروف کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، کہاں پر ادغام ہے، غنہ ہے، اقلاب ہے، اخفاء ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگ اسے مین پوائنٹس کو نوٹ بھی کرتے جا رہے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک محنت سے کام کیا جاتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، خود اپنی بھی اصلاح ساتھ ہوتی رہتی ہے، تو اس کو پھیلائیں ضرور، کیونکہ اگر آپ مطمئن ہو رہے ہیں الحمدللہ سے، ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی فیڈ بیک بہت اچھی سے مجھے مل رہی ہوتی ہے، تو آپ اس دین کو پھیلائیں ضرور، نیکی کے کام کو اپنے لیے صدقہ جاریہ ضرور بنائیں۔ آج میں پڑھوں گی دعا کے ساتھ پارہ نمبر 7 سورہ الانعام آیت نمبر 40 سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 40۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ تطبیق کر لیتے ہیں۔ قوف دیکھیں حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو اس کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہے، لام کو ہلائیں گے نہیں۔ را زبر کی وجہ سے موٹا پڑا جائے گا، یعنی پر تفخیم کے ساتھ۔ ای پہ یا لین کا قاعدہ حمزہ باریک ادائیگی کے ساتھ ہوگا۔ میم پہ اظہار شفوی، اسی طرح نون پہ کیا ہے، اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے حروف خلقی میں سے حمزہ موجود ہے۔ تا پہ الف مدہ کا قائم مقام، میم پہ اظہار شفوی، عین کو وسط خلق سے، ذا پہ الف مدہ، عذاب اللہ، اس میں جلالہ کا لام کھڑا زبر کے ساتھ ہے، تو اس کو ہم نے تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی پر کر کے، کیونکہ پیچھے ضمہ پیش موجود ہے۔ او واولین کا قاعدہ ہے، اتتکم الساعۃ، تا پہ ہمس ہے، میم کی پیش کو سین کے ساتھ ملائیں گے، جبکہ سین پہ سیٹی کو واضح کرتے ہوئے الف مدہ کا قاعدہ، یعنی ایک الف کے برابر کھینچنا۔ غیر اللہ، حمزہ کو باریک پڑھیں گے، غی پہ غین پر ہے، غی پہ یا لین کا قاعدہ، اس میں جلالہ کا لام کھڑے زبر کے ساتھ تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، را پہ زبر کی وجہ سے۔ تدعون، دال پہ قلقلہ، عو پہ واو مدہ، نون پہ جب وقف کیا تو وقف بالاسکان ہوگا، یعنی مد عارض وقفی کا قاعدہ۔ ان کنتم، نون پہ بھی اخفاء حقیقی، ادھر والے نون کون پہ بھی اخفاء حقیقی، میم پہ اظہار شفوی، سو پہ کھڑا زبر ہے اور حروف متعالیہ میں سے ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں۔ صادقین، قاف پر ہے، قی پہ یا مدہ، اور جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف بالاسکان ہوگا، کیونکہ ہم نے عارضی طور پہ وقف کیا نا۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ، ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ لام کو ہلانا نہیں، ایاہ، یا پہ نبر کا قاعدہ، یعنی تھوڑی سی آواز کو بلند کرنا ہوتا ہے، لیکن یا پہ سختی نہیں کرنی، اییا اس طریقے سے نہیں ادا کرنا، ایاہو۔ تد پہ دال پہ قلقلہ، او پہ واو مدہ، نون کی حرکت کو نہیں کھینچیں گے۔ فیکشفو، فا جو سے ہے، اوپر والے جو دو دانت ہیں ثنایا علیا، وہ نیچے والے ہونٹ کے شکم یعنی تری والے حصے سے لگیں گے تو فا ادا ہوگا۔
کاف پہ ہمس ہے، ما پہ الف مدہ، تد پہ دال پہ قلقلہ، او پہ واو مدہ، الیہ لئی پہ یا لین، انشاء یہاں پہ نون پہ اخفاء حقیقی، شاء کو ہم نے 4 حرکت کھینچنا ہے، حمزہ کو واضح طور پہ ادا کرنا ہے۔ وتنسون نون پہ اخفاء حقیقی، سو پہ واو مدہ، ما پہ الف مدہ، تشرکون را کی زیر کو باریک ادا کیا جائے گا، اور کو پہ واو مدہ، نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ، وَلا نہیں پڑھنا، معنی چینج ہو جائے گا۔ قاف پر ہے، دال پہ قلقلہ، را ساکن ما قبل زبر ہے، تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ را پر ادا کیا جائے گا۔ اور سلنا نا پہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں آگے والے کلمے میں بھی حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ مد منفصل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے کلمے کے آخر میں، دوسرے کلمے کے شروع میں ان کو مد منفصل کہا جاتا ہے، جس کو 4 حرکت کھینچتے ہوئے ہم آگے جائیں گے۔ الا یہ بھی اسی طرح سے مد منفصل ہو گئی، تو یہاں پہ 4 حرکت کھینچیں گے۔ امم من قبلک، یہاں پہ ادغام میں شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ میم ہے، میم کے نیچے تنوین زیر ہے، تو آگے میم متحرک ہے۔ اب آپ خود سوچیں، کیا یہ میم وہ والا میم ہے جس میں ہم نے ادغام شفوی کرنا ہے؟ نہیں، یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، تنوین زیر ہے تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ۔ ہم نے میم کو نہیں دیکھنا، یہاں پہ یہ میم ساکن نہیں ہے، اسی لیے میں نے پہلے جان بوجھ کے یہ بولا کہ ادغام میں شفوی، جب وہ ساکن ہوگا نا، اپنی شرط کو پورا کرے گا، تو تبھی ہم اس کو ادغام میں شفوی کہیں گے، ورنہ ادروائز کیا ہے، یہ تنوین زیر ہے اور آگے میم متحرک ہے، تو ادغام مع الغنہ، نون پہ اخفاء حقیقی پر ہوگا، با پہ قلقلہ، فَأَخَذْنَاهُمْ بِال، اب یہ دیکھیں خوا پر ہے، نا پہ کھڑا زبر ہے، میم ساکن کے بعد با ہے، اب یہ آئے گا، یہ دیکھیں یہاں پہ اخفاء شفوی، یہ ہے شفوی کا قاعدہ۔ پھر ہے با، با پہ ہم یعنی حمزہ ساکن ہے، جھٹکا دیں گے، سا کو 4 حرکت کھینچیں گے، وَالضَّرَّاءِ دود پر ہے اور را کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کو بھی 4 حرکت کھینچیں گے، حمزہ کی زیر کو باریک پڑھا جائے گا، لعلہم یہاں پہ میم پہ اظہار شفوی ہے۔ پھر ہے یتضرعون، یتا یہ دونوں باریک اور دود پر ہے، را کے ساتھ ملائیں گے، را بھی پر پڑھا جائے گا، او وسط خلق سے ادا کرتے ہوئے واو مدہ، نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان ہو گیا۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فلولا، لو پہ واولین کا قاعدہ، لا کو 4 حرکت کھینچیں گے، زال پہ نرمی کے ساتھ، جاءہم بأسنا 4 حرکت کھینچتے ہوئے، میم ساکن کے بعد با ہے، اخفاء شفوی، یہاں پہ با پہ جھٹکا دیا جائے گا، نا پہ الف مدہ، دود پر ہے، را کے ساتھ ملائیں گے، را بھی پر پڑھا جائے گا، او پہ واو مدہ، لا پہ الف مدہ کا قائم مقام، نون پہ اخفاء حقیقی پر کیا جائے گا، قصت قاف پر ہے، حروف متعالیہ میں سے، تا پہ ہم سے، قلوبہم قاف پر ہے، لو پہ واو مدہ اور ہم میم پہ اظہار شفوی، وزینا یہاں پہ بھی ہم نے زا کی زبر کو یا کے ساتھ ملانا ہے، لہم الشیطان یہاں میم کی پیش کو شین کے ساتھ، شی پہ یا لین کا قاعدہ، تو پہ کھڑا زبر ہے، پر پڑھیں گے، ما پہ الف مدہ، کا پہ الف مدہ، نو پہ واو مدہ، یعملون لو پہ واو مدہ، نون پہ جب وقف کیا تو وقف بالاسکان ہوگا۔ چلے یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے 43 آیت تک، کہاں سے لے کر 40 سے لے کر، ٹھیک ہے 43 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے سمجھ کے ادا کرنا ہے، اور پھر مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں، اور لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا، یہ نیکی کا کام کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔